وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزل واستغفر سقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرجل الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حاضرین جمعہ، اساتذہ کرام، دینی و ملی میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اتنی لمبی چوڑی کائنات کے اندر پیدا کیا، بھیجا، اور اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو بھیجنے کے بعد ایسے بھٹکتا ہوا بے راہ رو نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے اور آپ کے مابین، ہمارے اور آپ کے درمیان صحیح و غلط کی تمیز کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی کو نکال کر لا کر ساحل پر کھڑا کیا، ہمیں اور آپ کو صحیح و غلط کا راستہ دکھلایا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صراط المستقیم کیا ہے، ضلال کیا ہے، اور انہی نبیوں میں سے سب سے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ دوستو، ہماری اور آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں، زندگی گزاریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کی کوشش کی، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی، عصیان کا کام کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا، اس کے فرامین سے روگردانی کی اعراض کیا، فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ شخص کھلی گمراہی میں ہے، واضح طور پر گمراہ وہ شخص ہو گیا۔ کون شخص؟ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل نہیں کیا، چلا نہیں، زندگی نہیں گزاری، وہ شخص گمراہ ہو گیا، وہ شخص بھٹک گیا۔ ان دونوں آیت کریمہ سے ہم نے اور آپ نے یہ پتہ لگا لیا ہوگا کہ اس دنیا میں کامیاب کون شخص ہے، گمراہ کون شخص ہے۔ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا وہ گمراہ ہو گیا ہے، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اور یہ تو تھی کہ ہم اور آپ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں گمراہ کر دے گا، ہمیں دنیا میں بھٹکا دے گا، صحیح و غلط کی تمیز نہیں کر پائیں گے۔ اور جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اس دنیا میں ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بعد آخرت میں جو کامیابی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس کے فرامین کے مطابق چلا، تو اللہ رب العالمین اسے داخل کر دے گا
ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، اس کی نافرمانی کی، عصیان کا کام کیا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ رب العالمین کا مقرر کردہ حدود کو پامال کر دیا، اللہ رب العالمین نے جو حد لگائی تھی اس حد سے تجاوز کر گیا، تو وہ شخص اللہ رب العالمین اس شخص کو کہاں داخل کر دے گا؟ یدخل نارا خالدا فیہا، تو اللہ رب العالمین اس کو آگ میں داخل کر دے گا، جہنم میں داخل کر دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جب ہم اور آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے گا، اور جب ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہمیں آگ میں داخل کر دے گا۔ یہ تھا اللہ رب العالمین کا اصول، یہ ضابطہ تھا۔ اللہ رب العالمین بتلا دیا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو یہ چیز تمہیں ملے گی، یہ کام کرو گے تو یہ چیز تمہیں ملے گی، یہ ضابطہ اللہ رب العالمین نے بتلا دیا۔ اب آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس ضابطے کے نظریے سے کہ ہم اور آپ کتنے اس ضابطے پر عمل پیرا ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ جب ہم اور آپ گناہ کا کام کرتے ہیں تو ہمارے دل پر دھبا لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ جب ایک مومن گناہ کرتا ہے، جب گناہ کا کام کرتا ہے، نافرمانی کا کام کرتا ہے، تو اس کے دلوں پر دھبا لگا دیا جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ گناہ کرتا ہے جب اس کے دل پر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ وہ بھی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ جس طرح ہمارے کپڑے پر دھبا لگ جاتا ہے تو ہم اسے صاف کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اس پر صابن لگاتے ہیں، اس کو رگڑتے ہیں، اس کو صاف کرنے کے لیے انتر کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کی صفائی کا بھی طریقہ بتلایا۔ کہا فَإِن تَابَ وَنَزَلَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، کہ جب کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے اور گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے، فَإِن تَابَ وَنَزَلَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اور رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، اس کے دل سے اس نقطے کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، جو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر جو سیاہی پڑ گئی تھی، اللہ رب العالمین اسے صاف کر دیتا۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبُهُ، کہ جب کوئی شخص گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ گناہ میں گناہ پیدر پہ کرتا جاتا ہے، حَتَّى يَعْلُو قَلْبُهُ، یہاں تک کہ وہ گناہ، وہ تاریکی اس کے دلوں پر چھا جاتی ہے، اور یہ تاریکی وہی تاریکی ہے، یہ زنگ وہی زنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا قرآن کریم میں، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا، کہ ہرگز نہیں، بلکہ یہ وہی زنگ ہے، یہ وہی رین ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ اور ہم اور آپ جب اللہ رب العالمین کے فرامین کو پس پشت ڈال دیں گے، جب ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کریں گے، اللہ رب العالمین کے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کو چھوڑ دیں گے، تو ہمارے دل پر پردہ پڑ جائے گا، ہم اور آپ صحیح و غلط کی تمیز نہیں کر پائیں گے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اسی طرح یہ تھے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ ہم تمیز نہیں کر پائیں گے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، جو گناہ ہم کرتے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ہمیں بتلایا تو جاتا ہے، حق کی بات بتلائی تو جاتی ہے، لیکن ہم اس پر کان نہیں دھرتے، اس کو غور سے نہیں سنتے ہیں لیکن ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے کہ آج ہمارے دلوں پر دھبا پڑ گیا ہے، آج ہمارے دل پر اللہ رب العالمین نے مہر سب
तबाहियाँ ही छा गई। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी गुनाहों के ज़रिए से कहा, गुनाहों की वजह से एक बंदा शैतान का कैदी बन जाता है, शैतान का मुत्तबे बन जाता है, उसका तातुफ़ फरमाबरदार बन जाता है। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन, वमन यअशु अन ज़िक्रिर्रहमान नुक़य्यिद लहू शैतान फहुव लहू क़रीन, कि जो शख्स रहमान के ज़िक्र से गाफिल हो गया, जो शख्स रहमान के ज़िक्र से गफलत बरतने लगा, वो शख्स क्या हो गया? अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देगा और वो शैतान उसका साथी बन जाएगा, या यूँ कहिए कि वो इंसान शैतान का साथी बन जाएगा। कब? जब हम और आप रहमान के ज़िक्र से गाफिल हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत को फरमाबरदारी नहीं करेंगे, जब हम और आप कलाम पाक को पढ़ना छोड़ देंगे, हदीस मुबारका पर अमल करना छोड़ देंगे, तो हमारे साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान को मुसल्लत कर, जो हमें और आपको हम वक्त हर पल बुराई करने पर उभारता रहेगा, हक की बात से रोकता रहेगा, हक बात सुनने से हमारे कान उस पर राजी नहीं होंगे हक बात सुनने को। कब? जब हम गुनाह करेंगे। इसी तरह गुनाहों के जरिए से इंसान अपने आप को भूल जाता है, इंसान अपने आप को भूल जाता है कि हमें इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन किस मकसद से भेजा, अपना मकसद ही भूल जाता है। कब? जब इंसान गुनाह करता है। कहा वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम, कहा कि तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुला दिया। फअनसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा तो हम उसे भुला देंगे, उसे अपने आप से भुला देंगे। वो नहीं समझ पाएगा कि हमें इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन किस मकसद से भेजा है। और यही फासिक व फाजिर लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र से एराज़ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र से रूगर्दानी करते हैं, मुँह फेरते हैं, उनके सामने हक बात कही जाती है लेकिन उनको सुनना गवारा नहीं करते। ये वही लोग हैं फासिक। और चौथी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों का जिक्र किया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र से एराज़ करते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र से एराज़ का नतीजा ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें तंग कर देता है, उनकी ज़िंदगी को तंग कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में कहा, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, कि जो शख्स मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा, जो शख्स मेरे ज़िक्र से रूगर्दानी करेगा, जो शख्स मेरे ज़िक्र से मुँह फेरेगा, मईशतन दंका, तो हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे, उसकी मालो जायदाद को तबाह बर्बाद कर देंगे, उसकी ज़िंदगी को हम मुसीबत में मुब्तला कर देंगे, उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देंगे। कब? इंसान प्लानिंग करता है, माल दौलत तो बहुत सारा है, उसे अंदेशा नहीं होता कि हमें किसी चीज़ की कमी होगी, वो शख्स ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने वाला होता है, मगर इसी एराज़ करने की वजह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन से रूगर्दानी करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मईशत को तंग कर देगा, उसे तबाह बर्बाद कर देगा। इंसान प्लानिंग करता है कि इतने पैसे मेरे पास हैं, कल सुबह हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, फला काम करेंगे, फला को यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे, अलग अलग प्लानिंग बनाता है, अजीब अजीब प्लानिंग बनाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस प्लानिंग पर पानी फेर देता है, लम्हे भर में उसकी जो प्लानिंग होती है उसकी प्लानिंग मटिया मेल हो जाती है। इसी रूगर्दानी करने की वजह से, इसी गुनाह करने की वजह से जो आज हम और आप गुनाह करते हैं मगर उसे गुनाह नहीं समझते हैं। कहा वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, उन्हीं लोगों के बारे में कहा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र से रूगर्दानी करते हैं। कहते हैं वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, कि जब हम उन्हें क़यामत के दिन उठाएंगे तो किस हालत में उठाएंगे? आमा, अंधा करके उठाएंगे, उनकी बीनाई नहीं होगी, उन्हें अंधा करके उठाएंगे क़यामत
قیامت کے دن تو وہ کہیں گے اللہ رب العالمین سے قال رب لما حشرتنی اعمی کہ اے ربا ہم تو دنیا میں دیکھنے والے تھے، دنیا میں ہماری بینائی ہمارے پاس تھی، آج تو کیوں ہمیں اندھا کر دیا، آج کیوں ہماری بینائی چھین لیا، وقد كنت بصیرا۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا کہ ہماری آیات کو تم نے جس طرح جھٹلا دیا تھا، ہماری نشانیوں کو تم نے جھٹلا دیا تھا، ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جا رہی تھی لیکن تم اس کو دھیان سے نہیں سنتے تھے، ہماری نشانیوں کو تم جھٹلا دیتے تھے، ہماری آیات کو تم جھٹلا دیا کرتے تھے، جس طرح تم دنیا میں ہمیں جھٹلایا آج اسی طرح ہم نے آپ کو جھٹلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ اسی طرح آج ہم آپ کو بھول گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آپ آج گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں مگر ہمیں آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا، وقتی طور پر بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم آپ گناہ کرتے ہیں، اور یہ انہی گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ انہی گناہوں کا خمیازہ ہے کہ آج ہم عجیب عجیب پریشانیوں میں مبتلا ہیں، عجیب عجیب بیماریوں میں اللہ رب العالمین ہمیں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اور یہی وہ گناہ ہے کہ جس کی گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے اپنی رزق کو روک لیتا ہے، اپنی رزق کو روک لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ کہ اے آدم و حوا علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور جس طرح سے چاہو جیسے چاہو کھاؤ پیو زندگی گزارو۔ آگے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اللہ رب العالمین نے ایک حد لگا دی، ایک شرط لگا دی وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ مگر اس درخت کے قریب مت جانا، مگر اس درخت کے قریب بھی بھٹکنا مت۔ اللہ رب العالمین نے ایک حد لگا دیا، ایک شرط لگا دی، مگر شیطان نے انہیں جھٹلایا، پھسلایا، تقربا کی تفسیر کی، اس کی تعویل کی اور انہیں عجیب عجیب طریقے سے آدم و حوا علیہ السلام کو بہلایا پھسلایا۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس درخت کے قریب چلے گئے اور اللہ رب العالمین کی حد کو، اس کی شرط جو تھی اس کی شرط سے، اس کی حد سے تجاوز کر گئے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں جنت دنیا میں بھیج دیا۔ ان نے جو نعمتیں جنت میں تھیں ان نعمتوں سے اللہ رب العالمین محروم کر دیا، جو رزق جنت میں تھی اس رزق سے اللہ رب العالمین محروم کر دیا، صرف ایک وجہ سے کہا تھا کہ تم اس طرف کے قریب مت جانا، مگر اس طرف کے قریب گئے اور رب العالمین کی حد سے پار کی، حد سے تجاوز کیا، اللہ رب العالمین نے انہیں جنت سے دنیا میں بھیج دیا۔ ہم اور آپ کون ہیں؟ کیا پتا اللہ رب العالمین ہماری رسی کو کب ٹائٹ کر لے، کب کھینچ لے، کیا پتا ہماری زندگی کا بلبلہ کب بند ہو جائے، کیا پتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہر وقت اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنے آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہم کبھی غافل نہ ہوں۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔